أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اللہ جل جلالہ. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانا جو طواف روضائے اقدس کریں مست بے خود وجد میں آتی ہوئی ہواؤں کو سلام. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تاکہ قیامت فقیروں اور گداؤں کو
سلام مانگتے ہیں جو وہاں شاہ و گدا بے امتیاز دل کی دھڑکن میں شامل ان دعاؤں کو سلام در پہ رہنے والے ہموں اور عاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام کعبہ کعبہ کے خوش منظر نظاروں پر درود مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اکثر لوگ ماشاءاللہ عمرے کو جاتے ہیں حج کو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے عمرہ و حج تو وہاں پہ اکثر دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک چھوٹا سا مرض زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے نزلہ زکام کا ٹھیک ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید آب و ہوا کی وجہ کچھ چھینکتا ہے یا کھانسی لیتا ہے ان کی منہ سے نکلی ہوائیں جو ہے وہ نزلہ زکام کر دیتی ہیں پاسبل ہو سکتا ہے ایسا بھی ٹھیک ہے اور اکثر اوقات کسی شخص کی وجہ سے جان بوجھ کے کوئی تکلیف یا پریشانی کسی کو ملتی ہے تو خواہ وہ جسمانی ہو ذہنی دلی جسمانی کوئی بھی نفسیاتی یا گھریلو یا دنیاوی کاروباری مذہبی اکثر محفلوں میں بھی ہوتا ہے نا کسی کی گفتگو کی وجہ سے کسی کو تکلیف ملتی ہے
خواہ وہ مذہبی محفلیں ہوں، خواہ وہ دعوتی محفلیں ہوں، خواہ وہ شادی کی ہوں، خواہ وہ کسی کی فوت کی میں اکٹھے ہو رہے ہوں، تب کوئی جسمانی تکلیف یا دنیاوی تکلیف یا ذہنی نفسیاتی تکلیف ملتی ہے تو انسان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ مسلمان جو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے، دیکھیں نا، مل جل کے رہتا ہے، جان بوجھ کے بھی انجانے میں، حج عمرہ کرتا ہے تو وہ ظاہر مل جل کے طواف بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی صفا مروہ پہ بھی جاتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، محفلوں میں بھی، شادیوں کی محفلوں میں، مذہبی محفلوں میں، یا کہیں بھی کسی جگہ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ مسلمان جو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرے، ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرے، ایسا مسلمان اس سے بہتر ہے جو نہ تو مل جل کر رہتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں، یا چھینک نہ مارو، خاص پاکستان اس علاقوں میں ہوتا ہے، یا ہمیں نہ بتاؤ تو میں نزلہ سے کام ہے، یا ہمیں نہ بتاؤ یہ۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بیماروں کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو پوچھا کرتے تھے، کوئی بتاتا تھا ان کو، صحابہ کرام میں بھی یہ عمل تھا، تابعین، تبع تابعین میں بھی، اور اولیاء اللہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام انسانوں کو، ہم جیسے آپ ہیں، ہم یہ محفل میں بیٹھے ہیں، ہم مل جل کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے، وہ مسلمان جو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرے، ایسا مسلمان اس سے بہتر ہے جو نہ تو وہ مل جل کے رہتا ہے، اور اگر مل جل کے رہتا ہے تو تکلیف آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، اس سے بہتر ہے۔ صبر کے بارے میں کیا حدیثیں بھی ہیں اور بہت ساری آیات بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ انفال میں ہے 46 نمبر آیت میں، صبر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، جو اس نے عمل کیا نا اس سے بھی زیادہ اچھا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ حدیث مبارکہ ہے، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی صبر کیا ہوتا ہے جی۔ پھر آل عمران میں بھی 146 نمبر آیت میں، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترمذی میں کہ صبر کرنے والوں کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور ایک حدیث میں صبر کرنے والوں کی جزا دے کر قیامت والے دن لوگ حسرت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بتائیے آپ کو، آتے اور بے شمار آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبر انسان کو کرنا چاہیے، خواہ وہ جسمانی طور پہ کسی کی وجہ سے لگ رہی ہوں انجانے میں یا جان بوجھ کے، تو زیادہ تو انجانے میں لگتی ہیں، جان بوجھ کے تو بندہ انسان محتاط ہی ہو جاتا ہے، تو اگر جان بوجھ کے بھی لگ رہی اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ صبر کر رہے، تقوی پہ، پرہیزگاری پہ، ٹھیک ہے، اس کو انعام ملتا ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک نے فرمایا، جو مل جل کر رہتے ہیں، جیسے ہم اور آپ اس وقت مل جل کر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نہ کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے انجانے میں یا جان بوجھ کے، ٹھیک ہے۔ جو مل جل کے محفل کے بعد بھی مل جل کے رہتے ہیں یا محفل میں بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مل جل کے رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ تو ایسا مسلمان اس سے بہتر جو مل جل کے نہیں رہتا، تنہا رہتا ہے، اور اگر مل جل کے رہتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو صبر نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، صبر کا دامن مت چھوڑو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صابر و کامل بنائے اور شاکر بنائے۔ آمین آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم جامی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیے گا اور دعا کرائیے گا۔
اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. صبر وہ نیکی ہے، وہ خیر کا کام ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. اس لیے ہم قرآن حکیم میں بھی پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. جب انسان صبر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت رب کی معیت اسے حاصل ہو چکی ہوتی ہے، ایک ایسا قرب کا مقام جب وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تاریخ میں مشہور ہے. جب بھی ہم صبر کی مثال دیتے ہیں تو صبر ایوب جو ہے وہ بڑا اگزامپل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ایک ایسی شخصیت جو اللہ کے نبی ہیں اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ 7 سال تک جسم جو ہے وہ بیمار ہے اور جسم کے اندر جو ہے وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ایسی کیفیت کہ جس میں سوائے زبان کے باقی سارا جسم جو ہے وہ اس پر زخم ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اور پھر بھی اللہ کے نبی صبر کرتے ہیں اس حالت میں کہ اس سے پہلے سارے بیٹے ان کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں، سارا مال سامنے برباد ہو جاتا ہے، سارے خاندان والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ صرف ایک بیوی کے باقی کوئی بھی پاس نہیں رہتا. اگر یوں دیکھا جائے تو عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے تو اللہ ناراض ہے. حالانکہ تکلیف کا پہنچنا، مصیبت کا پہنچنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، کیونکہ اب وہ آپ پر معاملہ آنے والا، وہ کیفیت آنے والی ہے جس میں آپ صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. ایسا وقت جب اللہ کے سب کے زیادہ قریب ہوگا. کیونکہ ہمارا عموماً ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ پرسیپشن ہے کہ کوئی ہم میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے تو سارے کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے کہ اب یہ مصیبتوں میں گرا ہوا ہے. حالانکہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، ان کے صحابہ کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ، ان سب کی زندگیاں آزمائشوں سے گھری ہوئی ہیں. ان سب کو آزمائشوں کے ایسے جنگل سے گزرنا پڑا کہ انلیمیٹڈ آزمائش. حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرے، لیکن جب اللہ نے صحت عطا فرما دی، دوبارہ صحت حاصل ہو گئی، بچے بھی دوبارہ اللہ نے دے دیے، مال اسباب غلام سارے واپس دے دیے، بیگمات بھی مل گئیں، سارا کچھ ہو گیا. ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے جو آپ کے ساتھ اس دور میں بھی تھی، انہوں نے کہا ایوب آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ وہ آزمائش کا، ابتلا کا دور ختم ہوا، اب کرم کا، آسانیوں کا دور شروع ہو گیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ بیماری کا دور زیادہ اچھا تھا، وہ تکلیف کا دور اچھا تھا، وہ آزمائش کا دور اچھا تھا. تو آپ کی بیوی کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ تو آسانیوں کو پسند کرتے ہیں، لوگ تو اللہ کے طرف سے ملنے والے کرم کو، کشادگی کو، آسودگی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ابتلا کا، وہ آزمائش کا دور اچھا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ دور اچھا تھا اس لیے کہ اس دور میں جب میں بیمار تھا، جب میں تکلیف میں تھا، اس وقت میں جب میرے بچے میرے سامنے فوت ہو گئے، میرا خاندان میرا ساتھ چھوڑ گیا، جسم ساتھ چھوڑ گیا، صحت جو ہے وہ چلی گئی، بیماری رہی، لیکن اس حالت میں میرا اللہ مجھے ہر روز پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو، ایوب کیسا محسوس کرتے ہو. لیکن جب سے میں تندرست ہوا ہوں اس کے بعد سے میرے اللہ نے میرا حال نہیں پوچھا. اس وقت سے اللہ نے وہ کرم فرمانا چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا کرم مال کا ملنا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید کرم، فضل، آسانیاں یہ ہیں کہ آسودگی مل جائے، ہم دنیاوی اعتبار سے
کامیاب ہو جائیں، ہم لوگوں میں سر اٹھا کے چلتے ہوں کہ یہ بڑا پیسے والا ہے، یہ بڑا، اس کے بڑے کاروبار ہیں، بڑی پراپرٹیز ہیں، بڑا دنیا میں اس کی بڑی ویلیو ہے، لوگ اس کا بڑا اس کا اثر و رسوخ ہے۔ حالانکہ جب انسان ابتلا اور آزمائش میں ہوتا ہے تو اصل میں رب کی قرب کا وہی وقت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بلکہ ہوا یوں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کی فلاں خاتون سے شادی کر لو۔ شادی ہو گئی، اب انتہائی خوبصورت زندگی گزرنے لگی، اہلیہ بڑی راضی رہتی، بڑا پیار محبت کا معاملہ تھا، بڑے گھر میں خوشحالی تھی۔ ایک دن خاوند جو ہے وہ بڑی خوشی سے اپنی اہلیہ سے کہنے لگے مانگو کیا مانگتی ہو، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بھی کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے طلاق چاہیے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی جی کوئی وجہ نہیں، آپ مجھے بس طلاق دے دیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو کبھی سے کوئی تکلیف نہیں دی، میں نے تو اسے کبھی کسی لحاظ سے اس کو زندگی میں کوئی مشقت نہیں آنے دی، کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ عرض فرمانے لگے اچھا اگر تمہیں طلاق لینی ہے تو ہم حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلیں، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب دونوں گھر سے چلے تو گھر سے تھوڑا سا ہی آگے نکلے تھے تو اچانک ان کے خاوند کو ٹھوکر لگی، تو وہ سیدھے زمین پر گرے، ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا، چہرے کو اچھی خاصی لگ گئی۔ اٹھے کپڑے جھاڑتے ہوئے، اہلیہ بھی ساتھ تھی، انہوں نے پکڑا، اٹھایا، پکڑ کر کہا چلے گھر واپس چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر واپس چلیں، تم تو کہتی تھی میں نے طلاق لینی ہے اور میں نے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں چلنا ہے، تو اب تم یہیں سے کہہ رہی ہو گھر واپس چلو؟ اس نے کہا ہاں جی، میں جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نے دیکھا آپ کے پر کبھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہیں ہوئی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس شخص سے اللہ راضی ہو اور اس پر آزمائش نہ آئے۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے ابتلا میں ڈال دیتا ہے، اسے تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ کو تو میں نے کسی مشقت میں نہیں دیکھا تھا، تو میرے دل میں ڈر تھا کہیں آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جنہیں اللہ نے دنیا میں مزے لینے کے لیے چھوڑ دیا اور ان کی رسی دراز کر دی۔ میں اس وجہ سے ڈر رہی تھی کہ کہیں آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو جنہیں اللہ دنیا میں ہی سارا کچھ دے دیتا ہے اور کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ حالانکہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی تو زندگی رہتی ہے آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، تو ان آزمائشوں پر صبر کرنے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج آپ کو یہ ٹھوکر لگی تو مجھے سمجھ آ گیا نہیں جناب، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ لہذا مصائب کا، تکالیف کا آنا اور ان پر صبر کرنا، صبر وہ ایسی نعمت ہے جو انسان کو اللہ کی معیت عطا کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار کہا ان اللہ مع الصابرین، اور کہیں کہا اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی پسندیدگی، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اوصاف حمیدہ عطا فرمائے، ہمیں شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی دعا کریے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات، أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔